میرے حضرت گئے تھے پاکستان بننے سے پہلے حج پہ، تو آپ نے گر کر حضور کے روضہ انور کے سامنے کی جگہ کو چوما، سبحان اللہ، اور اپنی رخساریں رگڑی، دائیں رخسار پھر بائیں رخسار، اوپر سے وہ کہتے رہے جیسے ان نبیوں کی عادت ہے، شرک شرک بدعت کہتے رہے، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، تسلی سے چوم کر ادب آداب بجا لائے، آپ اٹھے، آپ نے اس کو کہا جو وہ متبع تھا، فرمایا انت سطات العرب، فرمایا عرب کے بدو، تجھے کیا خبر کہ ایمان اور شرک کیا ہے؟ یہ بھی عالم المدینہ سے کوئی مدینے کا عالم ہے، تجھے لے آؤ میرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اس نے قاضی القضات کو بتایا، جو مدینے کا چیف جسٹس تھا، سب سے بڑا وہی عالم ہوتا ہے، کہ ایسا بندہ ہے، یہ کرتا ہے، اور ایسے اس نے کہا ہے۔ قاضی نے گورنر کو بتایا، گورنر نے کہا کہ پولیس لے جاؤ، عسکریاں لے جاؤ، اور میری طرف سے اجازت ہے اسے قتل کر دو یا اسے جیل میں ڈال دو۔ چنانچہ وہ چھوٹے اور وہ ہتھکڑیاں، اور آگے آگے قاضی، پیچھے سارا لشکر مسجد نبی میں آ گیا۔ اتنے میں آپ حاضری دے کر پیچھے اس لیے ہٹ رہے تھے کہ منہ گنبد خضرا کی طرف تھا، پیٹھ نہیں کی، وہ سمجھ گیا کہ یہی شخص ہے۔ قریب آیا، کہنے لگا انت الذی تقول ھکذا وتفعل ھکذا، تو ہی وہ بندہ ہے جو یہ کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل تیری معلومات درست نہیں ہے۔ فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے، اور درود و سلام پڑھتا ہوں کعبہ کو پیٹھ کرتا ہوں، اور قبر رسول کی طرف رخ کر کے پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا یہ قبر کہاں سے آ گئی؟ حدیث میں تو صرف مسجدوں کا ذکر ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد۔ اس نے کہا مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبی کا ذکر ہے کہ ان کی طرف سواریاں بھگاؤ۔ یہ قبر آپ نے کہاں سے لی ہے؟ آپ نے فرمایا تو انہیں حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا، وہ بھی غلط پڑھا، اور اس کے سامنے جو تجھ جیسے کو 10 سال حدیث پڑھا سکتا۔ فرمایا یہ بتا یہ کس محدث نے اپنی کتاب میں یہ حدیث روایت کی ہے؟ بس چپ ہو گیا، ہے قاضی القضات۔ آپ نے فرمایا دعویٰ کرتے ہو کہ تم حملی ہو، تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں کہ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ فرمایا میں تیرا معنی مان لیتا کہ 3 مسجدوں کی طرف جانا چاہیے، مجھے اتنا بتا کہ مسجد حرام کی شان تو ہوئی کعبہ شریف کی وجہ سے، اور مسجد اقصی کی شان ہوئی بیت المقدس کی وجہ سے، یہ بھی قبلہ وہ بھی قبلہ، تو یہ دونوں مسجدیں 2 قبلوں کے قرب میں ہوئی، اس لیے ان کا مقام ہوا۔ مجھے یہ بتا کہ مسجد نبوی کی فضیلت کا سبب کیا؟ اللہ، سبحان اللہ۔ اس پر مبہوت ہو گیا، رنگ اڑ گیا، اور جلدی جلدی اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا کہ آج جس شخص کے شکنجے میں ہم آئے ہیں یہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے۔ آپ نے فرمایا قاضی صاحب آپ بتائیں گے یا میں نے بتانا ہے کہ اس مسجد کی فضیلت کا سبب کیا ہے؟ تو چپ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا اس کی فضیلت کا کوئی اور سبب ہے اس کے علاوہ کہ اس مسجد میں سید عالم کا قدم لگا؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نسبت سے اسے مسجد نبی کہتے ہیں۔ کہنے لگا واللہ یا شیخ ہاکذا ہاکذا، کہنے لگا خدا کی قسم یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے اس کو مسجد نبی کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عجبا لکم، مجھے تم مدینہ والوں پہ حیرت ہے کہ جس ٹکڑے پہ یار کا قدم لگ گیا وہاں قیامت تک جو نماز پڑھے اسے 50,000 کا ثواب۔ اس مٹی کو تو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس نے قدم مصطفیٰ کو چوما، اور اس کو یہ مقام مل گیا کہ قیامت تک تو یہاں ایک نماز پڑھے اسے 50,000 کا ثواب ہو۔ تم خود مانتے ہو تو اس مٹی کا یہ مقام ہے جس نے یار کے قدموں کو چوما ہے، تو اس قبر کا کوئی مقام نہیں جس میں یار تشریف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔
دیکھو نا ان لوگوں کی عقل پہ کیا پردہ پڑ گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر، جن کو صحابہ بھی شیخ اللہ کہتے تھے، ہمارے پیر، سبحان اللہ، عبداللہ ابن عمر جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے تو ریاض الجنہ میں نفل بعد میں پڑھتے تھے۔ ابھی تو لوگ دوڑتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھنا، آپ کبھی ریاض الجنہ کی طرف نہیں گئے جب بھی مسجد نبی میں۔ قاضی عیاض شفا میں لکھتے ہیں کہ ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عمر دونوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی مسجد نبی میں داخل ہوتے تھے سیدھے منبر رسول کی طرف جاتے تھے، اور وہ تیسری سیڑھی جس پر حضور بیٹھ کر خطبہ فرماتے تھے، ابن عمر اس پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس لکڑی کو چومتے تھے اور رو کر کہتے تھے تو وہ خوش نصیب لکڑی ہے جس نے میرے یار کو چوما ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج ہمیں فتوے سنا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ شرک ہے، بدعت ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو صحابی اس لکڑی کو چوم رہا ہے، جو لکڑی سید عالم کے جسم سے مس ہوئی ہے، وہ صحابی اس قبر کو نہیں چومے گا جس میں ذات رسالت ماں۔ سبحان اللہ۔